وہ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی رحمتیں اور نعمتیں عطا فرما، ہمیں صحت، جان، مال، اولاد اور ایمان میں برکتیں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کر کے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ صبر رکھو، یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ اللہ سے کی گئی ایک بے آواز التجا بھی مقدر بدل دیتی ہے۔ خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ وسوسوں اور شک سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ذکر اللہ ہے اور اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، اور خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پہ اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ دینے والا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ آپ تنہائی میں دروازہ بند کر کے بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے یہ غلطی گناہ ہو گیا اور میں اس پر شرمندہ ہوں۔ اس طرح پھر زندگی کا نیا کامیاب اور شاندار راستہ چل نکلتا ہے۔ جب آپ شدید پریشان اور اداس ہوں اور اچانک کہیں تسلی بخش الفاظ پڑھنے کو مل جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ رب آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ میرے بندے پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑو، جو اتنی بڑی کائنات کو اتنے خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ اللہ کا رنگ، اللہ دکھ نہیں دیتا، دکھ تو ہم خود خریدتے ہیں، کبھی غلط انتخاب سے، کبھی بے جا توقعات سے، کبھی خیالات سے۔ اللہ تو بس آزماتا ہے اور اپنوں کو ہی آزماتا ہے کہ میرا کون کتنا ہے، کون محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ اور پتہ ہے اگر اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے بہانے نہ بنائے تو ہمارے اور اللہ کے درمیان میلوں کے فاصلے آ جائیں۔ اس کا آزمانا بھی محبت ہے۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہو، کیونکہ اس دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس درد سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے۔ اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر تمہارے رب نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اس پہ یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے
کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں شاید، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ کوئی تمہیں پسند کرے یا نہ کرے، پر اللہ تم جیسے ہو ویسے ہی پسند کرتا ہے۔ کوئی تمہیں محبت کے لیے چنے یا نہ چنے، لیکن اللہ تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اب بتاؤ، کیا اللہ کی محبت کافی نہیں ہے؟ بس تھوڑا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد تمہاری چاہت تمہیں نواز دی جائے گی۔ یا اللہ ایسے خامی سے بچا جو ساری خوبیوں کو کھا جائے۔ تمہارے دل کی بے قراری اور راتوں میں یوں تڑپ اٹھنا، واللہ وہ سب دیکھتا ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ مجھے یقین ہے میرا رب مجھے کبھی مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میری پریشانی جیسی بھی ہو مگر مسلسل نہیں ہو سکتی۔ بھلا میرا رب بھی مجھے بھول سکتا ہے، جو کبھی گہرے سمندر میں موجود پتھروں کے اندر کے حسرات کو نہیں بھول سکتا، پھر بھلا مجھے کیسے وہ بھول سکتا ہے؟ یہ پریشانیاں، یہ آزمائش اور مشکلات سب میرے رب کی طرف سے ہی ہیں اور جلد ہی ختم ہو جانے والی ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ کبھی تنہا نہ کرنا، تیرے بنا میں کچھ بھی نہیں۔ بے شک تو رحم کرنے والا اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ یہ مشکل وقت بھی ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ اے میرے رب، اے میرے پیارے رب، جب ہماری موت آئے تو ہمارا آخری عمل تیری چاہت، تیری شریعت، تیری رضا کے عین مطابق ہو۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو، آمین یا رب العالمین۔